السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمد للہ، اللہ کے کرم سے ہم نے سیرہ کے جو بھی اہم واقعات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش، رسول اللہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو احوال تھے، جو جس طرح سے جو عرب، جو خطہ عرب ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو عرب میں ایک بیابان میں، ایک ویرانے میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کا قبیلہ جرہم میں بڑا ہونا، وہاں شادی ہونا، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہاں سے نسل چلنا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ مختلف حالات سے ہوتے ہوئے، مختلف زمانوں کے دور کے بعد بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کا یتیم ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ پر آنے والی مشکلات، والدہ کا جلدی چلے جانا، دادا کی پرورش میں آنا، پھر چاچا کی پرورش میں آنا، اسی طرح رضاعت کا واقعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے سفر پہ جانا، حضرت خدیجہ سے نکاح، بعثت نبوت کا عطا ہونا، اور اسی طرح سے پھر جو دعوت کے مختلف مراحل تھے، اور ان سے ہوتے ہوئے پھر کفار نے کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں جو مشکلات حائل ہوئیں، اور بالآخر آپ کا ہجرت فرمانا مدینہ کی طرف، اور مدینہ میں پیش آنے والے احوال، اور مدینہ ہجرت کے بعد پیش آنے والی غزوات، اور ان سے، اور اس کے بعد ہر سال پیش آنے والے امپورٹنٹ ایونٹس، اور اس کے بعد بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے جو ہے وہ ان سارے ٹاپکس کو، ان سارے موضوعات کو کور کیا۔ خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیے، ہماری لائف کے لیے ان سے کیا لیسنز جو ہیں ہمیں مل رہے ہیں، جو ہم پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپنی اپنی لائف کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کس طرح سے ہم جو اپنی رعیت ہے، جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، یا جو فیملی ممبرز ہیں، جو کولیگز ہیں، جو ہمارے فرینڈ سرکل ہے، جو ہمارا حلقہ احباب ہے، اس میں کس طرح سے جو ہے وہ ہم بہتری لا سکتے ہیں اس سیرہ کے عنوان کے تحت، اور اس سیرہ کو سمجھا کر، پڑھا کر، کنوے کر کر، باتوں باتوں میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے ایکشنز کے اندر سیرہ کو امپلیمنٹ کیا جائے، اپنی بول چال کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، اپنے ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ایکشنز کے اندر، جو کہ ہم نے تھرو آؤٹ دی سیرہ جو ٹاپکس ہم نے کور کیے اس میں دیکھا۔ تو یہ بھی ایک وے ہے دعوت کا اور سیرہ کنوے کرنے کا۔
اب جہاں تک بات آتی ہے کہ فزیکلی جو 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 فزیکلی جو یعنی ظاہری شکل ہے، اور ہمیں کس طرح دکھنا چاہیے ایز اے مسلمان اور ایز اے فالوور آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، ہمیں والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اپنے دوست کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہوئے کس طرح سے بات کرنی ہے، کھانے کے وقت میں کن کن عادات اور کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح ہم نے کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، بال کس طرح کے رکھنے ہیں، ان ساری چیزوں میں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ جو ہے نا وہ ہم کور کرتے ہیں جو نوبل فیچرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اندر۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایز اے مسلم جو ہے آپ نہ صرف آپ کا دل سٹرونگ ہو، بلکہ آپ ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان دکھائی دیں، ایک صاف ستھری آپ کی پرسنالٹی ہو، آپ کو دیکھ کے لوگوں کو آپ سے الفت ہو، محبت ہو، آپ کے قریب آنے کی اور آپ کے قریب بیٹھنے کی، آپ کے ساتھ ٹائم گزارنے کی ان میں جو ہے وہ چاہت پیدا ہو، تاکہ آپ ان کو مزید مؤثر طریقے سے، مزید امپیکٹ فل وے میں، افیکٹو وے میں ان کو جو ہے وہ دین کی دعوت دے سکیں، جو مین گول ہے اور آبجیکٹو ہے۔ تو ان کو شمائل محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو مشہور کتاب ہے صحیح ستہ میں سے بھی ہے، سکس بک آف سکس موسٹ اتھینٹک بکس جو ہیں حدیث کی، ان میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی۔ اس اور اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک ایک پورا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پارٹ رکھا ہے وہ شمائل ترمذی کے نام سے، جس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف وہ احادیث کو ذکر فرمایا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبل فیچرز کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسے دکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیسی تھی۔ تو یہ پڑھ کے انتہائی جو ہے نا انسان کو ایک سکون فیل ہوتا ہے، اطمینان فیل ہوتا ہے، اور اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا وہ ایک پریکٹیکلی اس میں کنورٹ ہوتی ہے، اور زیادہ انسان کو جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فیچرز ہیں وہ پڑھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو جان کے۔ اوبویسلی ایگزیکٹ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی جو روایات ہیں، جو صحابہ کرام نے جس طرح سے بیان فرمایا ہے، تو وہ ہم احادیث جو ہیں ون بائی ون پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کس طرح سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کو بیان فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ، تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے جیسے اس میں انٹروڈکشن آپ کو دے بھی دیا کہ یہاں پر ان چیپٹرز میں یا اس چیپٹر میں جو حدیث ہیں امام ترمذی نے جو کوٹ کی ہیں، وہ ساری ایسی احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں، جو نوبل فیچرز ہیں، ان کے اوپر کوٹ ہوئی ہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جو پوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے، دا فل بیوٹی اینڈ ایلیگنس آف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ناٹ بین میڈ مینیفیسٹ، ٹھیک ہے، ادروائز اٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل فار مین ٹو لک ایٹ ہم۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں کی گئی، کہ ایک ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھ نہ پائے۔ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت پہ، کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان خصائل کو، ان خصوصیات کو جو ہے وہ ہم تک پہنچایا، اور جتنے پرفیکٹ وے میں، جتنے پرفیکٹ انداز میں، جتنے پرفیکٹ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا تھا صحابہ کرام نے پہنچایا. اور ان کو پڑھنے کا، میں نے جیسے کہا کہ ایک عجیب سکون فیل ہوتا ہے، اور ایک عجیب مزہ آتا ہے، ایک لطف آتا ہے انسان کو. کیونکہ جب ہم اتنے پیارے آقا سے، اتنے پیارے رسول سے، اپنے اپنے بلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، تو ہم ایٹ لیسٹ ان کے فیچرز اور ان کی ظاہری صورت اور حیت اور ان کا دکھنا اور ان کا کھانا اور ان کا پینا اور ان کی عادات کو پڑھ کر جو ہے وہ کچھ سکون حاصل کرتے ہیں. تو یہ ساری عادات اور یہ ساری جو فیچرز ہیں، ان سے دل میں ایک ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑتی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلی احادیث جو ہے اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہ بہت لمبے قد کے تھے اور نہ بہت ہی پست قد کے تھے، یعنی بہت چھوٹا قد بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت لمبا قد بھی نہیں تھا ہائٹ وائز. اس کے بعد آپ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رنگ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ بالکل سفید تھے، کہ ملکی وائٹ جیسے کلر ہوتا ہے نا، نہ بالکل سفید تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ بالکل ہی گن ویٹش کلر ہو جائے، کہ جس میں جو ہے وہ بلیکش ایک وہ ہو جائے، کہ نور، ایک نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بہت کرلی تھے، نہ بالکل پیچدار تھے، نہ بہت سیدھے تھے. اس میں انشاءاللہ اس کی نریشن اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آگے آئیں گے. ابھی ہم صرف اس کے جو ہے نا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، جو حدیث میں انس بن مالک نے جو فیچرز بیان کیے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، سیرت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور پھر 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا، اور پھر 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. اس وقت آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہوئے تو تھے، کیونکہ یہ بالوں کا سفید ہونا جو ہے وہ ایک برکت کی علامت ہے، لیکن بہت کم بال سفید تھے، یعنی گنے جا سکتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ شاید 20 سے بھی کم تھے، 17 کے قریب سر اور داڑھی کے بال ملا کے سفید تھے. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جو نیریٹرز ہیں، جنہوں نے حدیث کو نریٹ کیا ہے، اس میں صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابی تھے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ٹھیک ہے. اور ان سے تقریباً 2636 2636 احادیث جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں، انہوں نے روایت فرمائی ہیں. اور آپ کی عمر جو تھی وہ 100 سال سے زیادہ تھی، 93 ہجری میں جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی. اب یہاں پر اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جو ہے نا خصوصیات یا خصائل یا شمائل بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے ہائٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. نہ زیادہ لمبے قد کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی بہت پستہ قد کے تھے، نہ ہی بہت چھوٹا قد تھا، ماڈریٹ ہائٹ تھی. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیچر تھا وہ میڈیم تھا اور سلائٹلی ٹال کی طرف آتا تھا. اچھا اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا قد کے لحاظ سے ایک بہت ہی عجیب معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کہ نبی ہونے کی حیثیت سے نا ایک نمایاں حیثیت ہونی چاہیے ایک نبی کی عام لوگوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائٹ کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عام طور پر تو ماڈریٹ ہائٹ کے تھے. ٹھیک ہے. جو میڈیم ہائٹ سمجھی جاتی ہے، سلائٹلی ٹال کی طرف.
فار ایگزامپل آج کل اگر ہم لینا تو مردوں میں اگر 5'10", 5'9", 5'10", 5'11" ہو تو اس کو مور دین ماڈریٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی سلائٹلی ٹال کی طرف، اور پھر 6 فٹ یا ہو تو وہ آئیڈیل ہائٹ ہوتی ہے، اور 6 سے زیادہ ہو تو اس کو بھی مطلب ٹال شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماڈریٹ ہائٹ کے تھے، ٹھیک ہے، لیکن معجزہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروپ میں کھڑے ہوتے تھے نا دیگر لوگوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے، چونکہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ نمایاں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے، نہ ظاہری لحاظ سے نہ باطنی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ کسی سے کمتر دکھائی نہ دے۔ پھر دوسری چیز جو ڈسکس ہوئی اس حدیث میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلیکشن، کلر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ بہت سفید تھے کہ چونے کی طرح نظر آئیں، اور نہ ہی بہت جو ہے وہ ڈارک ٹون تھی، ویٹش کلر تھا کہ اس میں جو ہے وہ ایک ایک بلیکش شیڈ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا نا وہ تھوڑا ڈارک وائٹ، وائٹ میں تھوڑی ڈارک ٹون تھی جیسے ویٹش ہوتا ہے، لیکن اس میں ریڈنس تھی۔ اور آگے آئے گا، ایک امام روایت محدث جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سن لائٹ میں کھڑے ہوتے تھے نا، جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے، تو آپ کی سکن میں ایک چمک ہوتی تھی، ایک نورانیت ہوتی تھی، ایک لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی تھی آپ کی سکن سے، تو ایسی خوبصورت اور سلکی اسموتھ سکن تھی آپ کی، اور ایسا کلر تھا کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا سفید، وہ بھی نہیں تھا، اور ہلکا سا اس میں ویٹش شیڈ تھا ریڈنس کے ساتھ، جو ایک خوبصورتی دیتا ہے انسان کو۔ اور اسی طرح ایج جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹوٹل ایج جو تھی وہ 63 تھی، اور ہیئر ٹائپ جو ہے وہ جیسے اس میں بھی بیان ہوا وہی بات سیم کلر اور ہائٹ کی جیسے بیان ہوئی، کہ نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل کرلی تھے، بلکہ درمیانے تھے، ہلکے کرلی اور اسٹریٹ، مکس آف اسٹریٹ اینڈ کرلی دونوں۔ اچھا، اب تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کلر کے اوپر نا۔ تو ام حق جو آیا نا لفظ، کہ بہت ہی وائٹ نہیں تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیور ملکی وائٹ جس کو کہتے ہیں نا، تو اب یہ کلر بھی اٹریکٹیو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی بہت زیادہ خوبصورتی کی طرف نہیں شمار کیا جاتا۔ جو بالکل سفید ہوتا ہے نا وہ ذرا آنکھوں کو چبھنے لگتا ہے۔ اسی طرح آدم جو ہے اس کو کہتے ہیں ویٹش براؤن، اور جس میں ہلکی سی جو ہے وہ سلائٹ ڈارکنس ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی باڈی جو ہے نا وہ انڈر دا سن لائٹ ہوتی تھی، تو ایک ان کی سرخی مائل سفیدی جو ہے وہ نظر آتی تھی، اور ایک نورانیت جیسی لائٹ جو ہے وہ ان سے ٹپکتی تھی ان کی سکن سے، جس کی وجہ سے خوبصورتی جو ہے وہ اور نمایاں ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی نے بڑے خوبصورت اشعار بھی لکھے اسی حدیث کے اس میں، کہ نہ پستہ قد نہ لمبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے تھے جب کبھی حضرت والا، نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سر و قد بالا۔ تو یہ وہی معجزے کا ذکر ہے کہ جب مجمع میں ہوتے تھے، جب کسی گروپ آف پیپل میں وہ کھڑے ہوتے تھے، تو نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سر و قد بالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ سب سے نمایاں اور اونچا معلوم ہوتا تھا۔ وہ قامت نخل طوبی بھی پہ تعظیم جھک جائے، وہ ایک شاہکار فطرت جس پہ خود خالق کو پیار آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ آدمہ کہتے ہیں وائٹنس ود لٹل ریڈنس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر میں موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمرہ جو ہے نا وہ زیادہ ریڈنس آ جائے، کچھ زیادہ ریڈشنس ہو جائے۔ اسی طرح ہمرا پیور ریڈ کو، بیاض پیور وائٹ کو، اور سواد پیور بلیک کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمہ اور سمرہ کے بیچ کا کلر تھا، جس میں ایک نورانیت۔ اب ہیئر کے بارے میں یہ دو ورڈز جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں، الجعد، اس کا مطلب ہوتا ہے پیور جو کرلی ہیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمپلیٹلی کرلی ہوں اگر ہیئر۔ اور اسی طرح قطت کہتے ہیں حبشی بالوں کو نا، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ مطلب بالکل سیدھے ہوتے تھے،
تو اب جو عرب کے لوگ ہوتے تھے نا، تو موسٹلی جو عربز ہوتے تھے اس وقت کے ٹائم پہ، تو ان کے جو ہیئر ہوتے تھے وہ پورے کمپلیٹلی کرلی ہوتے تھے، اور جو نان عربز ہوتے تھے جیسے حبشی کا یہاں پہ ذکر ہے، تو ان کے کمپلیٹلی جو ہے وہ اسٹریٹ ہوتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بہت فیچرز ان ہیئر آف ہز بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جو ہے وہ اسٹریٹ بھی ہیئر تھے، سلائٹلی کرل بھی تھا، کہ وہ ایک خوبصورت جیسے زلفیں ہوتی ہیں نا، وہ نظر آتی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اس میں 60 کا ذکر ہوا نا پہلی حدیث میں، ایج کے متعلق جو ذکر ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ وفات پائی۔ تو اس میں جو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے وہی جو پہلی وہی آئی تھی، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے بعد ایک زمانہ آیا تھا جس میں فترت الوحی کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا جو ہے وہ روک دی گئی تھی، ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی، اور وہ تقریباً 3 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے یہ جو 3 سال تھے نا فترت وحی کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج میں کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے اس حدیث میں، جو محدثین نے اس کی انٹرپریٹیشن میں لکھا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر کو انہوں نے 60 ایئر بتا دیا، جو نبوت کی بیسیکلی جو ہے وہ نبوت ملنے کے بعد سے وہ نبوت کے بغیر والی عمر نکال کے تو 60 ایئر بتا، تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ اس طرح سے دور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جو ہے وہ بہت کم وائٹ ہیئر تھے، لیکن چونکہ یہ وائٹ ہیئر جو ہے ایک بلیسنگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک برکت ہوتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو بزرگ ہیں ان وائٹ ہیئر کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلیسنگ سے محروم بھی نہیں رکھا، بلکہ ان کے سر اور بال میں سفید بال ہے تو تھے، لیکن وہ بہت کم تھے، یعنی 20 سے بھی کم تھے، جیسے اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے، تقریباً اسی سبجیکٹ پہ ہے، کہ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درمیانہ قد تھے، نہ زیادہ طویل تھے نہ کچھ ٹکنے تھے، نہایت خوبصورت معتدل بدن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بال نہ بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل جو ہے وہ گنگریالے تھے، اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ تو یہ سیم وہی حدیث ہے جیسے پہلی حدیث میں ذکر ہوا، صرف روایت جو ہے وہ دوسری ہے۔ اسی طرح پھر یہ ایک اور روایت ہے جو برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درمیانے قد کے آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے کے درمیان قدرے اوروں سے جو ہے وہ زیادہ فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، اوروں سے قدرے زیادہ فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ سینہ مبارک جو ہے نا وہ اس کا چوڑا ہونا معلوم ہوتا تھا۔ یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شولڈرز تھے نا وہ براڈ تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیسٹ تھی وہ بھی اس کی بھی width جو ہے وہ تھوڑی براڈ لگتی تھی، معلوم ہوتی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنجان بالوں والے تھے، ٹھیک ہے، جو کان کی لو تک آتے تھے۔ اب اس پر ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیئر کی لینتھ تھی وہ ڈفرینٹ، یعنی ڈفرینٹ حدیث میں آئی ہے، ڈفرینٹ اس میں آئی ہے جمعہ کے نام سے، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہے نا رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمہ۔ تو جمعہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو کان کی ہماری لو ہوتی ہے نا، درمیان والی جہاں پر یہ کان کی یہ جو چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے اس پہ فیس کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے، بیک آف دی فیس کے ساتھ۔ تو یہ کان، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کان کا جو مڈل والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا حصہ نہیں، بلکہ کان کی جو لو ہے نا، جو سب سے جو نیچے باٹم ہے کان کی جو باٹم پارٹ ہے نا، یہ اس کو کان کی لو کہتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو یہاں تک اس حدیث میں آیا کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، آپ پر ایک سرخ دھاری کا جوڑا یعنی لنگی اور چادر تھی، میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا کے حسین ترین شخص تھے، محبوب ترین شخص تھے،
جس کو خود خالق حقیقی نے اپنا محبوب ترین شخص بنا کر بھیجا ہو تو وہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں آپ سے وسلم کی جو ہے وہ آپ سے وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ سے وسلم کی خوبصورتی اور آپ سے وسلم کی صورت کو جو ہے وہ بار بار دیکھنا جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ یہ روایت چونکہ ایک دوسرے صحابی سے ہے جن کا نام ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ، تو ان سے متعلق تھوڑا سا یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایک انصاری صحابی تھے، اور ان کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ اوس سے تھا۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے نا مدینہ میں، تو قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے غزوہ خندق میں بھی حصہ لیا، 72 ہجری میں ان کی کوفہ میں وفات ہوئی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک ایک ورڈ جو یعنی رنگ اور قد سے ہٹ کے جو آیا، ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے وائڈ شولڈرز کے بارے میں، شولڈرز کی وڈث کے بارے میں بات ہوئی۔ تو آپ دیکھیں آج بھی اگر کسی کے جو ہے نا شولڈرز وائڈ ہوتے ہیں، اب خاص طور پہ جو کوئی جم کرتا ہے تو وہ شولڈرز پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور شولڈرز کی گیم نا عام طور پر سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو جو وائڈ شولڈرز ہوتے ہیں، تھوڑے زیادہ بڑے شولڈرز ہوتے ہیں نا، تو ان کا روب ہوتا ہے، ایک دبدبا ہوتا ہے، اور ایک 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 طاقت اور بریوری کو شو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبصورتی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا۔ آبویسلی ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اثر تو رکھا ہوا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے، باطنی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال میں، لیکن ظاہری لحاظ سے بھی میں نے کہا نا کہ جیسے ایک نبی کی حیثیت سے، اور پھر سب سے افضل نبی، افضل الانبیاء کی حیثیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر خصوصیت جو ہونی چاہیے کسی نبی میں وہ موجود تھی۔ تو اسی طرح جو شولڈرز تھے آپ کے، وہ ایک بریوری اور اسٹرینتھ اور ڈگنیٹی کا جو ہے وہ مظہر تھے۔ اب یہاں پر ایک بات ہوئی کہ میں نے آپ سے وسلم کو سرخ لنگی میں دیکھا نا، تو اب سرخ کپڑا جو ہے وہ پہننے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ رولنگ جو ہے وہ کیا ہے سرخ کپڑا پہننے کے لیے۔ تو خواتین جو ہے نا، جو عورتیں ہیں، وہ تو ہر قسم کا سرخ رنگ پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بلا تفریق، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن بالکل ہی برائٹ ریڈ کلر جو ہے نا مردوں کے لیے، بالکل ہی برائٹ ریڈ کلر جو ہوتا ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی ایک کم درجے کی ایک جو ہے مکروہ چیز ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا شیڈ ایسا ہے کہ وہ خواتین کے اس میں آ جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خواتین کی مشابت سے مردوں کو، اور مردوں اور خواتین کو مردوں کی مشابت سے بھی منع کیا، تو اس طرح سے بالکل ہی ایسا شیڈ نہ ہو ریڈ کا کہ اتنا برائٹ ہو کہ وہ بالکل ہی وہ والا کلر ہو جو عام طور پر خواتین جیسے شادیوں میں پہنتی ہیں، یا اپنی اپنی شادی والے دن میں پہنتی ہیں، تو اس طرح کا بالکل ہی ان کی طرح کا نہ ہو، لیکن عام جو ریڈ کلر ہے یہ ڈارک ریڈ ہے، اسی طرح مارون کا شیڈ ہوتا ہے، تو وہ سارے جو ہے وہ اسی طرح اگر لائننگ ہو ریڈ میں، تو اس طرح کے ڈریس جو ہے وہ مردوں کے لیے پہننا بھی جائز ہے۔ اب ایک اور بات آئی تھی، میں نے جیسے کہا کہ جمعہ کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، یہاں پر جمعہ کا لفظ آیا نا، تو یہ جمعہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو شولڈر تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لما آتا ہے، وہ بال جو آپ کی ایئر کے لوب تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وفرہ وہ ہوتے ہیں جو لوب سے اوپر اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تین طرح کے بال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے درمیان تک آتے تھے، ٹھیک ہے، یا زیادہ تر وہ کان کی لو کو چھوتے تھے، وفرہ جس کو کہتے ہیں۔ پھر لما جو ہے نا وہ لو سے گردن کے کسی حصے میں جو ہے وہ ٹچ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو لما کہتے ہیں۔ اور جمعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں تک آتے، تو یہ تینوں قسم کی جو لینتھس ہیں بالوں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے بیان فرمائی۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں وفرہ رکھے ہوں گے، اور کسی وقت میں لما رکھے ہوں گے، اور کسی وقت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لینتھ جمعہ کے ہوگی، جمعہ کے مطابق ہوگی، یعنی شولڈرز تک۔ تو یہ تینوں بال، تینوں قسم کے بال رکھنا، زلفیں ان کو کہا جاتا ہے عام ہماری زبان میں، تو یہ بھی رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔
بس مین جو بالوں کے رکھنے میں آج کل جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بے ہنگم نہ ہو، بے ترتیب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بال کٹوانا، اس طرح کی ہیئر کٹ کروانا کہ نیچے سے بالکل جو ہے وہ آج کل جیسے کیا جاتا ہے کہ زیرو کی جو ہے وہ ٹرمر لگوا دی جاتی ہے، اور اوپر جو ہے وہ پف چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ایک بالکل نا واضح ڈفرینس فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نیچے سے سر بالکل ہی جو ہے وہ وداؤٹ ہیئر نظر آ رہا ہے، اور اوپر جو ہے اتنے بڑے بڑے بال ہیں۔ تو اس طرح کا جو ڈفرینشیشن ہے نا، وہ کرنے سے ممانعت ہے۔ ویسے عام طور پر جو ٹرمر لگوایا جاتا ہے اور ایک ترتیب سے بال رکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا اوپر اور نیچے کے بالوں میں، تو ان کی گنجائش ہے۔ اسی طرح زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال جو ہے نا وہ برابر برابر ہوں، یعنی اوپر بھی بہت زیادہ بڑے پف نہ ہوں کہ وہ بہت زیادہ ڈفرینس آ رہا ہو نیچے والے بالوں سے۔ تو اس لیے اگر مشین بھی لگوانی ہے تو اوپر والے بال جو ہے نا، ٹرمر اگر لگوانا ہے تو اوپر والے بال جو ہیں وہ اس کے مطابق ہی چھوٹے کروائے جائیں، اور اگر ٹرمر نہیں لگوانا، بڑے رکھنے ہیں، تو اوپر والے بال بھی اسی کے مطابق، نیچے والے بال بھی اوپر والوں کے مطابق جو ہے وہ بڑے رکھے جائیں۔ تو بالوں کے متعلق یہ ہے، اور خواتین کے لیے ظاہری بات ہے کہ ان کے تو بال جو ہیں وہ ایک تو ان کو وداؤٹ عذر جو ہے وہ بال کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کٹوانے بھی ہیں تو صرف ضرورت کے مطابق، اور بال جو ہے وہ کور کرنا ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ اس کے بعد چوتھی حدیث جی بھی اسی مفہوم میں ہے، اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت ہے، یہ محبود بن غیلان ایک اور ہیں جنہوں نے وقی سے جو ہے وہ اور پھر انہوں نے سفیان اور انہوں نے اسحاق رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ برا بن عازم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی زلفوں والے کو سرخ میں، زلفوں سے کیا مراد ہے؟ وہی لمہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اب دیکھیں، وہاں پر جمعہ کا لفظ آیا تھا، ما رأیت من ذی لمتن، ٹھیک ہے؟ ان سب کو ہی، وفرا ہو، لمہ ہو، جمعہ ہو، سب کو زلفیں کہتے ہیں، لیکن ان کی لینتھ میں ڈفرینس ہوگا، ٹھیک؟ تو میں نے کسی زلفوں والے کو سرخ میں، یعنی سرخ لباس میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ ذرا زیادہ چوڑا تھا، اور آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ ٹھگنے تھے۔ تو وہی ساری باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سرخ کلر پہننا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروون ہے، اور لیکن اس کی حدود کیا ہیں یہ میں نے بیان کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شولڈرز کی جو وڈth تھی وہ ذرا زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روبدار معلوم ہوتے تھے، اور قد مبارک پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ اس سے آگے حدیث نمبر 5 سے شروع کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر جو فیچرز ہیں، ہاتھ مبارک ہیں، وہ کس طرح سے بنے ہوئے تھے، اور ان میں کیا خصوصیات تھی، انگلیاں لمبی تھی یا چھوٹی تھی، ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کیسے معلوم ہوتے تھے۔ تو بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پرسنالٹی ان احادیث میں ہمارے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے، جن کو پڑھ کر ایک نہایت ہی جو ہے نا وہ ایک سکون اور اطمینان مل رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی تعلیمات اور جن کی حدیث اور جن کے احکام ہم سنتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور جن کی زندگی کے تمام واقعات ہم نے پڑھے، وہ خود کیسے دکھتے تھے، وہ خود کیسے بولتے تھے، وہ خود کیسے چلتے تھے، وہ خود کیسے گفتگو فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ کل حدیث نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ کسی کا کوشچن ہو تو آپ کر لیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کچھ۔ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اس حوالے سے آپ، کوئی لیگنگز ہوں، کوئی لیکنگز ہوں، شارٹ کمنگز ہوں ہمارے لیکچرز میں، یا کوئی اور چیز کے ایڈیشن کی ضرورت ہو،
تو آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اینڈ کرتے ہیں آج، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔